صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، اور وہ ایک علاج کی شکل میں ہے، شوگر کنٹرول کرنے کا دیسی علاج۔ شوگر کے حوالے سے یہ علاج اپنایا جا سکتا ہے، بالخصوص اپنے معالج، حکیم، طبیب اس کے مشورے کے ساتھ۔ بالکل سادہ سا اور آسان سا علاج ہے شوگر کنٹرول کرنے کا دیسی علاج۔ ان چھنے آٹے میں، یعنی وہ آٹا جسے چھانا نہ گیا ہو، ان چھنے آٹے میں میتھی کے تازہ پتے یا پھر پسی ہوئی میتھی یہ گوندھ کر روٹی بنا کر روزانہ صبح ناشتے میں کھانے سے انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ انچھنا آٹا ہو اور اس میں میتھی کے فریش پتے ڈال دیں، پھر اس آٹے کو گوندیں، یا پسی ہوئی میتھی ڈال دیں انچھنے آٹے میں، اس کو گوندیں اور گوندھ کر روزانہ صبح ناشتے میں روٹی بنا کر کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 82، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے میں، اس آیت مبارکہ کو کم از کم اول آخر تا تعداد میں درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، کھانے پینے کے چیزوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شوگر کا روحانی علاج ہے۔ تو شوگر کا یہ روحانی علاج سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 82 41 مرتبہ پڑھنا، اول آخر تا تعداد میں درود پاک، اور دیسی علاج، جسمانی علاج، یعنی ان چھنے آٹے میں میتھی کے فریش پتے یا پیسی ہوئی میتھی ڈال کر روزانہ صبح ناشتے میں اس کی روٹی کھانا، یہ انشاءاللہ شوگر کے حوالے سے دوا بھی اور دعا بھی دونوں علاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے دعا کو، اور علاج میں شامل کیجئے اس دیسی علاج کو۔ اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابیہ بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے بھی تعلق رکھتی ہیں، بنو قریش سے، قریشی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر بھی کئی قریبی رشتے ہیں، نسبتیں ہیں، اور صحابیت کا بلند مقام پانے والوں میں بھی آپ شامل ہیں۔ اس حوالے سے صحابہ کرام ہوں، صحابیات کرام ہوں، تو ان ہستیوں کی عظمت، رفعت اور شان وراء الورا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
ان سے جنتوں کے بھلائی کے وعدے فرمائے گئے، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، جنتیں ان کے لیے ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی کامیابی پانے والی ہستیاں یہ ہیں۔ خیر البریہ، کائنات میں بعد از انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم سب سے عظیم ہستیاں یہ ہیں، سب سے بہترین لوگ یہ ہیں صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پاکیزہ قلوب، پاکیزہ نفوس قدسیہ یہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں براہ راست زیارت کا شرف ان ہستیوں کو حاصل ہوا۔ آج ہر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہی زیارت نصیب ہو جائے یا بیداری میں زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر امتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، اس کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور زیارت سے اپنے آپ کو وہ روشن اور منور کر لے۔ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں ظاہری بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں، مدینہ طیبہ میں بادب حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو آج ہر بندہ مومن وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے اور مدینہ طیبہ میں حاضری بھی نصیب ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار پرانوار کے جلووں کو دیکھ لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جلوے جو ہیں ان سے اپنے دلوں کو، ان سے اپنے سینوں کو، ان سے اپنی آنکھوں کو روشن منور کر لے۔ آج تو یہ تمنا ہے، کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں خواب میں زیارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت سے روشن منور فرما دیتے ہیں۔ بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری میں تشریف لا کر اپنی زیارت سے منور فرماتے ہیں، لیکن وہ گنتی کے چند ایک لوگ، ہر ایک پر یہ کرم نہیں ہوتا، لیکن اور ہزاروں میں، لاکھوں میں مسلمان مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو یہ شرف بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے زیارت کا، خواب میں یا بیداری میں، لیکن قربان جائیں ان ہستیوں کی قسمت پر، ہم انہیں وہ نازاں ہیں اور ہم رشک کرتے ہیں ان ہستیوں کی قسمت پر کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری عہد مبارکہ ملا اور پھر انہوں نے ایمان کی دولت پائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے انوار و تجلیات کو اپنے قلوب و اذہان میں، سینوں میں بسایا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اپنے سینوں کو زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن و منور کیا، اور کائنات کی عظیم ترین ہستیاں کہلائیں، یعنی صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہی ہستیوں میں سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صحابیت کا مقام یہ ان ہستیوں کو ملا، اور پوری کائنات، پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، قلندر، نجبا، نقبا، اوتاد سبھی اکٹھے ہو جائیں، اگرچہ ہر ولی کی اپنی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن تمام اولیاء کاملین صالحین مل کر بھی کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ اس اللہ کے مقرب بندے کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا کریم نے یہ فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی یا میری زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، 2 طبقات کا ذکر فرما دیا، صحابہ کرام اور تابعین اعظام۔ فرمایا جس نے میری زیارت کی اور میری زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، فرمایا ان کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، مس بھی نہیں کرے گی، قریب بھی نہیں جائے گی۔ یعنی
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، انہیں جہنم کی آگ تک نہیں چھوئے گی۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابیات ہیں، تمام صحابہ کرام کلہم عدول، تمام کے تمام نیک ہیں، عادل ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم نہیں ہیں، سعید ہیں، شقی نہیں ہیں۔ ساری سعادتیں، ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصائل حمیدہ، اچھے سے اچھے جو اعمال ہیں، اعمال صالحہ، اچھے سے اچھی نیک عادات ہیں، ان سب کا پیکر تمام صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کو بنایا۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ہلکی بات نہیں کی جا سکتی، ان کے طرف کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کی جانب انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض، نفرت، حسد یا دشمنی رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور بغض کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، یوں ہی میرے صحابہ فرمایا یہ زمین والوں کے لیے امان ہے، اور جب یہ چلے جائیں گے تو پھر وہ امان ختم ہو جائے گی، پھر فتنے ہوں گے، پھر آزمائشیں اور نئے سے نئے فتنے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان وصال پاتے گئے، خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین وصال پاتے گئے، شہادتیں ہوتی گئیں، تو اسلام پر نئے نئے فتنے اور نئی نئی آزمائشیں آتی گئیں، آپس کی لڑائیاں، پھر اس کے علاوہ مال و دولت کے فتنے، نئے نئے فرقے، کئی فتنے جو ہیں وہ نمودار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، کچھ لوگوں نے مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام بننے کے دعوے کیے۔ اسی طرح اس سے حتیٰ کہ کہیں ایسے بھی بدبخت جنہوں نے خدا ہونے کے دعوے کر ڈالے۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے ان ہستیوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان ہستیوں کی شان میں تنقیص کرنا شروع کر دی، ان کے حوالے سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو یوں کئی فتنے اور مسلمانوں کی آپس میں خون ریزیاں ہوئیں۔ پھر غیروں نے مسلمانوں پر غلبہ پا لیا، اور آج تک ہم انہی چیزوں میں مبتلا ہیں، کہیں لسانیت، کہیں عصبیت، کہیں صوبائیت، کہیں رنگ و نسل، کہیں ذات پات، کہیں وطن، کہیں زبان کی بنیاد پر مسلمان آپس میں ہی دست گریباں ہیں، اور کہیں مذہبی کی نام پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے مختصر سی بات، ایک اصولی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، صحابہ کرام علیہم رضوان جو نفوس قدسیاں ہیں، پھر اہل بیت کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، اولیاء کاملین صالحین بالخصوص، اور علماء حق، یہ ساری ہستیاں، یہ مقدسات ہیں۔ ان کے حوالے سے ان تمام ہستیوں کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہیں۔ ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ہلکی بات نہ کی جائے، کوئی تنقیصی جملہ نہ بولا جائے، ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے شان کے تذکرے بیان کیے جائیں، یہی ایمان ہے۔ اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کامل نہیں ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو پیغام ہے قرآن و سنت کا، اور جو ان تمام ہستیوں کی شان ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، اس سے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روگردانی کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، اس سے دوری اختیار کرنے والے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور والدہ ان کا نام قتیلہ ہے، اور غالباً انہوں نے بعد میں اسلام کی قبول کیا، پہلے اسلام سے دور رہیں۔ اور پھر ان کی ولادت باسعادت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ یہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے تقریباً 27 برس پہلے ہوئی۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نسبتوں کا اگر ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے قریش، اس سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی قریشی ہیں، تو خاندان قریش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ پھر چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، پہلے خلیفہ راشد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور رفیق بھی ہیں، اور ایسے دوست ہیں کہ اظہار نبوت فرمانے سے پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپس میں گہری دوستی تھی، اور اکٹھے ملنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، یہ تمام معاملات تھے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستیوں میں، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مومنوں کی پہلی ماں وہ شامل ہیں، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ شامل ہیں، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ پھر مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسٹر ان لا سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بنتی ہیں، یعنی خواہر نسبتی بہن۔ پھر یہ نسبتیں، یہ قریبی تعلق اور رشتے ناتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری جانب سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے جو شوہر گرامی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماموزاد بھائی بنے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کی زوجہ ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، کہ یہ دونوں ہستیاں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، خاندان، قریش سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں یہ ہستیاں سبھی، جن کے ساتھ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو نسبت حاصل ہے، اور انہی نسبتوں کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو نسبتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو یہ نسبتیں جو ہیں یہ بڑی کام کی چیز ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس ہستی کو نسبت حاصل ہو جائے تو اسی نسبت کی وجہ سے ہم ان ہستیوں سے، انہی نسبتوں کی وجہ سے تو ہم صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ نسبتیں بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پھر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہن بھائیوں کا ذکر کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماں، وہ ان کی بہن ہیں، اسی طرح سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ان کی بہن ہیں۔ اور پھر بھائیوں کا ذکر کیا جائے تو سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، اور سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ تین بھائی ہیں آپ کے، دو آپ کی بہنیں ہیں، ہمشیرگان ہیں۔ اور پھر جنگ یرموک کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ آپ اس میں شامل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور جانثاری کا عالم دیکھیے، جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے حکم پر اپنی جانیں تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے، وہیں تمام صحابیات رضی اللہ عنہن ان کا بھی یہی معاملہ تھا، یہ بھی اپنا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے حکم پر، اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بھی بہت جری، بہت بہادر خاتون تھیں، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، دو کمر بند والی، دو پٹکوں والی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمانے لگے اور پھر 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں قیام فرمایا، تو اس دوران غار ثور تک اور اس سفر میں بالخصوص غار ثور میں بھی جو کھانے کا انتظام کرنے والی خاتون تھیں، جو کھانا بناتی بھی، پکاتی بھی اور لے کر آتی بھی، پیش بھی کرتی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ تھی۔ تو ایک دن آپ نے کھانا تیار کیا، اب کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، تو آپ نے عرب اور خواتین میں یہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے لباس کے اوپر کمر کو باندھنے کے لیے ایک کپڑا جو ہے وہ استعمال کرتی تھیں، جسے نطاق کہتے تھے، کمر بند، ایک پٹی سے استعمال کرتی تھیں۔ تو آپ نے اپنا وہ نطاق جو ہے وہ اتارا، اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک سے اپنی کمر کو دوبارہ باندھ لیا اور دوسری جو ہے کپڑا جو تھا آپ کے نطاق کا حصہ کمر بند کا، اس سے آپ نے وہ کھانا جو ہے وہ لپیٹا اس کپڑے میں، اور یوں غار ثور میں حاضر ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ کھانا پیش کیا۔ جب یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے یوں اپنے کمر بند جو ہے، نطاق جو ہے اس کے 2 حصے کیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی اس خدمت پر ان کو لقب ہی یہی مل گیا، ذات النطاقین، 2 کمر بند والی، اور یہ لقب انہیں اپنے لیے بہت پسند تھا، اسی کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا یہ معاملہ، اور یہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں ہے، ہو سکتا تھا خدا نخواستہ، خدشہ تو تھا کہ آپ جب کھانے کے لیے آ رہی ہیں تو کفار آپ کا پیچھا کرتے، آپ کو دیکھ لیتے، آپ کو نقصان پہنچاتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ جان لیتے کہ غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا پرخطر کام تھا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ نے یہ خدمات سر انجام دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور ایسے طریقے سے کہ انہیں یہ بھی خبر نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام اور صحابیات کرام کہ جو اپنی جان تو اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی یہ آنچ آنا انہیں قبول نہیں ہے۔ بہرحال پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس کے بعد یہ اپنے شوہر گرامی، اپنے گھرانے کے ساتھ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ اب مدینہ طیبہ میں اور بھی اعزازات مل رہے ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز انہیں یہ حاصل ہوا، شرف یہ ملا کہ جب مدینہ طیبہ میں مہاجرین صحابہ کرام تشریف لائے ہجرت کر کے، تو تھوڑا سے عرصے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں انصار اور مہاجرین سبھی، اور بعض روایت میں مہاجرین صحابہ کرام، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، تو یہود نے بالخصوص یہ اس پر چمگوئیاں کرنا شروع کر دیں، اپنی خباثت کا اظہار کیا، تک کچھ یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے جادو کر دیا، بندش کر دی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو جو سب سے پہلی اولاد کا شرف حاصل ہوا، جس گھرانے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، وہ بھی یہی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، انہی کا گھرانہ تھا۔ انہی 2 ہستیوں کے ہاں مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ایک صاحبزادے، ایک شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان کے بیٹے جن کا نام سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے، جب اس صاحبزادے کی ولادت باسعادت ہوئی تو نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، اور پھر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی طرف سے ان صاحبزادے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور یوں ان کے صاحبزادے کی ولادت پر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے منہ بند فرما دیے کہ جو اپنی خباثت باطن کا اظہار کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلمانوں پر بندش ہو کر دی ہم نے، یا سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، آغوش مبارک میں لیا، اور
ان کو نظر رحمت سے دیکھا بھی، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، سیدہ اسماء کے صاحبزادے کو، اور پھر ان کا نامی اس میں گرامی عبداللہ تجویز فرمایا، اور اپنے مبارک منہ میں، دہن مبارک میں کھجور چبا کر نرم کر کے اسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں دیا۔ یوں گھٹی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، نام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا، اور پھر برکتوں اور رحمتوں کی دعاؤں سے نوازا سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے کو۔ تو یہ شرف بھی کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جن کے ہاں اولاد پیدا ہوئی وہ یہی سیدہ اسماء بنت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما ہیں، اور وہ اولاد جب پیدا ہوئی تو یہود کا منہ بھی بند ہوا، اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشیوں کا اظہار فرمایا۔ اور غالباً یہی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی نسبت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غالباً ام عبداللہ انہوں نے اپنی کنیت اختیار فرمائی، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہ بھانجے ہیں۔ اسی طرح پھر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے ان کی ازدواجی اور عائلی زندگی کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو یہاں پر کوئی خاص مال و دولت بھی نہیں تھا، کوئی تجارت یا اس طرح کے معاملات، تو بظاہر سادہ زندگی تھی، محنت والی زندگی تھی۔ ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، تو اس اونٹ اور گھوڑے کی دیکھ بھال جو ہے وہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں۔ گھوڑے کے لیے چارہ، دانے وغیرہ، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک باغ کا ذکر ملتا ہے، زمین کا ذکر ملتا ہے، وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی۔ اور یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار ہیں، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حواری فرمایا تھا، حواری رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھی، خاص جانثار۔ اگرچہ تمام صحابہ کرام حواری رسول ہیں، حواریین میں شامل ہیں، لیکن خاص طور پر یہ لقب اور یہ اعزاز ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاء فرمایا۔ اور پھر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ گھر کے کام کرتی، گھوڑے کے لیے دانے، گھاس وغیرہ، دانے اس باغ سے چن کر لایا کرتی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا تھا، جو زمین، اور پھر گھاس کا انتظام کرتی، وہ گٹھڑی سر پر اٹھا کر لاتی، اسی طرح گھر کے کام کرتی، اور بہت زیادہ محنت مشقت والی زندگی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں غلام عطا فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے غلام عطا کر کے مجھے آزاد کر دیا، یعنی مجھے کچھ راحت مل گئی، کچھ آسانی ہو گئی میرے معاملات میں۔ یوں صحابہ کرام اور صحابیات کے یہ معاملات تھے۔ آج کی خواتین کے لیے بھی، آج کے مردوں کے لیے بھی، مسلمانوں سبھی کے لیے ان کی زندگیوں میں، ناسیوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے سبق موجود ہیں کہ ہمیں سخت سے سخت بھی زندگی کے معاملات گزارنے پڑیں، محنت کرنی پڑے، ہمیں کرنی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر ان کے حوالے سے ایک اور خاص طور پر یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابتدا میں چونکہ تھوڑی سی تنگ دستی والا معاملہ تھا، تو یہ روپیہ پیسہ جو ہیں گن گن کر خرچ کرتی تھیں۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ گن کر آپ خرچ نہ کیا کریں، ورنہ اللہ بھی گن کر آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی تھوڑا تھوڑا آپ خرچ کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ملے گا، تو آپ گنے بغیر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ بھی گنے بغیر یعنی بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر آپ نے عمل کیا۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کو مزید آپ کے لیے کھول دیا، یعنی روپیہ پیسہ مال و دولت ہر چیز جو ہے وہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے لگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں واقعتاً ضرورت ہو وہاں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، جو ضروری چیزیں ہیں ان پر، ضروریات زندگی ان پر ضرور خرچ کرنا چاہیے، ان میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ ہاں جہاں اسراف کا کوئی معاملہ ہے، غیر شرعی
یا ناجائز چیزیں حرام یا اس طرح کے معاملات ہیں وہاں بالکل ہاتھ روکنا چاہیے، وہاں منع ہے۔ لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں بالخصوص بیوی بچے اور والدین کے حوالے سے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے وہاں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال پوری زندگی بہت ہمت سے، بہادری سے آپ نے گزاری، غالباً جنگ یرموک میں بھی آپ شامل رہیں، اور چند صحابیات کا یہ طریقہ تھا، جیسے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور دیگر، اسی طرح آپ کی غزوات میں، جنگوں میں شامل ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات لڑتی بھی تھیں تلوار کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، اور بعض اوقات خاص طور پہ ان خواتین کے ذمے یہ تھا کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر دینا یا پانی پلا دینا، اس طرح کے معاملات۔ تو اس طرح یہ بھی ان خدمات میں بھی شامل رہیں، اور پھر 63 ہجری میں ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ان کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، یہ لوگ بے وفائی کرنے والے ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، صرف ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد گرامی، آپ کے بڑے بھائی، ان سے بھی بے وفائی کی، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو وہ منشا تھا جو اللہ کی مشیت تھی، جو اللہ کی رضا تھی، یعنی شہادت جو انہیں پتہ تھا، ان کے نانا جان نے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو اللہ کی رضا ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ بہرحال یزید کی انہوں نے بھی بیعت نہ کی 63 ہجری میں، 61 ہجری میں، اور پھر 63 ہجری میں یزید کی طرف سے جو کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا، پھر مدینہ طیبہ پر واقع حرہ، اس میں کعبۃ اللہ پر جب حملہ کیا گیا مکہ المکرمہ پر، تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس حملے کو روکا، حتیٰ کہ یزیدی افواج کو دوڑا کر بھگا دیا۔ شکست ہوئی یہاں پر مکہ المکرمہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے۔ پھر کافی عرصہ گزرا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 7-8 سال تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے، اور پھر غالباً 73 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے دور میں، جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا، تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ لڑی۔ اس دوران سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 100 برس کے قریب تھی، آپ کی بصارت بھی زائل ہو چکی تھی، تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا حجاج بن یوسف کا۔ بالآخر آپ کی شہادت ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے 3 دن تک آپ کے جسم مبارکہ کو اس پر سولی پر لٹکائے رکھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، آپ وہاں سے گزری تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے صاحبزادے ابھی بھی ان کو لٹکایا ہوا، ان کے جسم مبارکہ کو۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ سبھی سوار اپنی سواریوں سے اتر گئے، لیکن کیا اس شاہ سوار کے ابھی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ بہرحال آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پھر تدفین جو ہے وہ جنت المعلا میں کی گئی، اور اس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ آپ کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ کی تدفین بھی جنت المعلا میں کی گئی۔ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ جرأت، بہادری کا استعارہ ہے، اور ایک موقع پر یہ بھی آپ کی زندگی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے وراثت میں، ترکے میں آپ کو ایک باغ ملا لاکھوں دراہم و دینار کی مالیت کا، تو آپ نے وہ بیچ کر وہ لوگوں میں روپیہ پیسہ جو تھا دراہم و دینار وہ بانٹ دیے۔ تو یہ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں میں خرچ کرنا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پھر گھر کے معاملات، تنگ دستی کے باوجود تمام معاملات کو نبھانا شوہر گرامی کے ساتھ، پھر اپنے بچوں کی تربیت، اور آپ کی اولاد کا ذکر کیا جائے تو سیدنا عبداللہ یہ آپ کے صاحبزادے ہیں،
منظر آپ کے صاحبزادے ہیں، عروہ آپ کے صاحبزادے، مہاجر آپ کے صاحبزادے ہیں، صاحبزادیوں میں ختیجہ آپ کی صاحبزادی ہیں، ام الحسن صاحبزادی ہیں، اور عائشہ یہ صاحبزادی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یوں آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں جو ہیں انہوں نے بھی آپ سے احادیث مبارکہ سماعت کی۔ 56 یا 65 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، سنن کی کتب میں اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان، آپ کے پوتے، نواسے، ان سب نے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے آپ سے احادیث مبارکہ روایت کی اور امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ تو یوں عظیم محدثہ بھی ہیں، حدیث سماعت بھی آپ نے کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، دیگر صحابہ کرام سے، اور پھر اس کو امت تک پہنچایا بھی، آپ کی علمی خدمات ہیں۔ تو ہر شعبے کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم، اس حوالے سے بھی آپ کا کردار آج کی ہماری خواتین کے سامنے نمایاں ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین اسلام ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور کردار اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ آج ہمارے جو گھریلو زندگیاں ہیں، ازدواجی عائلی زندگیاں ہیں، جو خاندانی نظام ہے، یہ پنپ سکے اور یہ جنت کا ایک نمونہ بن سکے، نہ کہ جب آج ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں در آئی ہیں فیشن کے نام پر، اور دیگر ڈراماز اور فلاں جو خرافات آ چکی ہیں، اس حوالے سے نوجوان لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، پھر بعض اوقات خواتین، حتیٰ کہ مائیں بھی، یہ ہمارا المیہ ہے، بڑے دکھ سے یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ پھر وہ اسی ڈگر پر، اسی جانب چل پڑتے ہیں، اور پھر اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اسلامی تعلیم تربیت تو بالخصوص کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے ان ہستیوں کی سیرت اور کردار کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی، بچے بچیوں کو بھی، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، تمام امت مسلمہ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں عظیم ہستیوں کے، ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اللہ دیتا شاہ صاحب، علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب، حافظ سمیع اللہ شاہ صاحب، تاجہ بیر والا بوانا سے۔ کہتے ہیں کہ ایک تو سلام کہا انہوں نے، جی وعلیکم السلام دوبارہ، اگر پہلے نہیں کہہ سکا پھر بھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق بخشے، آمین۔ جی آمین، بالکل، بہت خوبصورت دعا۔ محمد شیر صاحب ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام اور ڈھیر ساری دعائیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بھی۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹی 3 سال کی ہے ان کی، اور میڈیسن لی ہے، بخار بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کیجئے، دوا بھی کیجئے، وہ بھی لازمی ہے۔ دوسرا، یا غفورو ایک کاغذ پر 3 لائنوں میں لکھیں، ایک میں، پہلی میں بھی یا غفورو، دوسری میں بھی یا غفورو، تیسری میں بھی، اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر وہ بچی کے گلے میں ڈال دیں تعویذ بنا کر، ایک یہ کام کریں۔ دوسرا، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، ولاخر تعقدات میں درود پاک پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے پانی بچی کو پلاتی رہیں، میڈیسن پر بھی دم کر دیں، پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ فضا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری عدت کتنی ہے؟ جی جن کے شوہر وفات پا جائیں ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، جڑاں والا سے کائنات صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا کہ جس کا ایک بھائی ہو تو اسے ٹیوزڈے کو کیوں نہیں نہانا چاہیے؟ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہا سکتے ہیں، کہیں منع نہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسے ہی لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں،
جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، قرآن و حدیث سے اور اسلام کی تعلیمات سے کچھ دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، بس وہ ایسا ہی باتیں لوگوں میں مشہور ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں، ٹیوزڈے کو نہا سکتے ہیں، کہیں منع نہیں لکھا ہوا۔ قاری اکبر قادری صاحب ہیں، کہتے ہیں گرین ٹاؤن سے، کہتے ہیں کہ خواب میں کچا گوشت دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نفع آپ کو حاصل ہوگا، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ باقی آپ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اچھا خواب ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ عائشہ یاسمین صاحبہ ہیں چک نمبر 106 سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ، ان کی غالباً ہڈیوں کا آپ نے لکھا ہے، اس میں درد رہتا، کافی عرصے سے درد ہے، دوائی بھی لی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوئی درد، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو رحمتوں برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جی میں عرض کرتا ہوں ہر قسم کے جسمانی درد کا وظیفہ میڈیسن کے حوالے سے ہے کہ آپ طریقہ علاج بدل کر دیکھیے، ڈاکٹر بدل کر دیکھیے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ بالخصوص علاج بالغذا کی طرف توجہ کیجیے، کوئی ایسے ڈاکٹر، حکیم، معالج، فزیشین جو علاج بالغذا بھی کر سکتے ہوں۔ اور وظیفے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں جسم میں جس جگہ درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، وقتاً فوقتاً یہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ بشرا صاحبیں کہتی ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام بہت اچھا ہے جی، شکریہ، الحمدللہ۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں شہزاد حسین صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں یورک ایسڈ سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ جی یورک ایسڈ سے بچنے کا وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے حوالے سے خوراک میں بھی کچھ پرہیز ہوتے ہیں، سبز پتے والی غذائیں، نمک، بڑا گوشت بالخصوص یہ چیزیں نہیں کھانی ہوتی۔ دیگر بھی آپ اپنے معالج سے، طبیب سے، حکیم سے رابطہ کر کے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، علاج بھی کروائیے۔ اور وظیفہ یہ ہے یا سلامو یا سلامو، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، سلامتی، صحت، عافیت عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، سخاوت علی صاحب فیصل آباد سے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام از ویری نائس، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین و دنیا آخرت کی بلائیاں، آپ کو، تمام ویورز لسنرز کو، تمام امت مسلمہ کو، مجھے بھی عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا